پر بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آمین۔ آج یہ بائبل میں سے ایک سچی کہانی ہے، اور خدا کے کلام میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ سب کچھ اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو یاد رکھیں، اور اس میں سے اپنے لیے جو سنہری سبق ہیں اپنی زندگیوں کے لیے، اس پر جب ہم غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں خدا ایسے بے شمار موقع لاتا ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں ایک زندگی کے سنہری اصولوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہماری زندگی کو بسر کرنے کے لیے یہ انسٹرکشن مینول جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کو اور اپنی روحوں کو ڈھالنا ہے۔ تو ہم نکالیں گے نامے میں سے کیتھولک بائبل سے 13 باب، چیپٹر 13، ڈینیل، بک آف ڈینیل۔ جی اور شاید یہ پروٹسٹنٹ بائبل میں نہ ہو، کیونکہ یہ کسی اور زبان میں ترجمہ تھا، تو اس لیے انہوں نے، پروٹسٹنٹ چرچ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ والے کچھ باب ہیں وہ شامل نہیں ہیں دانیال کی بک میں۔ تو بہرحال اب تو کیتھولک بائبل سے ہی ہم ریفرنس نکالیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم پڑھیں، پھر میں اس کی آپ کو سمری بتاؤں گا، کہ اس کو شارٹ بتائیں گے جب آپ پڑھ لیں گے اس کو۔ تو اگر آپ آدھا آدھا پڑھنا چاہیں، جیسے چیپٹر ہے تو کچھ کتنی ٹوٹل آیتیں ہیں، تو ان کو آپ ڈیوائڈ کر کے 50-50 کر لیں، اور جو ہے نا اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے، اور اس کو آپ کوئی حصہ اس کا چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کوئی حصہ چھوڑیں گے تو کچھ شاید سمجھ میں نہ آئے۔ تو پھر میں اس کے بعد اس کی سمری، اور پھر اس جو واقعہ ہے اس میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہماری زندگیوں کے لیے کیا سبق ہے، اس پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے، غور کریں گے ان پوائنٹس پر۔ تو پہلے عمران سٹارٹ کرے گا، اور عمران آپ کے پاس بائبل ہے؟ جی جی، میں نے نکالا ہوگا۔ ہاں ہاں، کتنی تذکرہ ٹوٹل سوسن ورسز؟ 64۔ 64۔ تو آپ 34 آپ پڑھ لیں، تو باقی 30 جو ہے وہ سسٹر شرلی، یا اگر کسی کے پاس اور بھی ہے کوئی کلام جو جنہوں نے کھولا ہوگا تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ شروع کریں۔ دانیل اس کا 13 باب، تذکرہ سوسن۔ بابل میں یویاکین نام ایک آدمی رہتا تھا، جس نے سوسن بنت ہلکیہ نام ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ نہایت خوبصورت اور خدا ترس تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں صادق تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت دی تھی۔ اور یواکین بڑا دولت مند تھا، اور اس کے گھر کے پاس اس کا ایک باغ تھا، اور چونکہ وہ سب میں معزز تھا، اس لیے یہودی اس کے ہاں فراہم ہوا کرتے تھے۔ اس سال لوگوں نے 2 بزرگ مرد قاضی مقرر ہوئے۔ یہ ان میں سے تھے جن کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ بابل میں ان بزرگ قاضیوں سے بدی نکلی جو قوم کے حاکم سمجھے جاتے تھے۔ یہ دونوں یواکین کے گھر میں آیا کرتے تھے، جہاں تمام نالشی ان کے پاس آتے تھے۔ دوپہر کے وقت جب
لوگ چلے جاتے تو سوسن اپنے خاوند کے باغ میں جا کر چہل قدمی کیا کرتی، اور وہ دونوں بزرگ ہر روز دیکھتے تھے کہ وہ وہاں کیسے جاتی اور ٹہلتی ہے، تو وہ ان کی ہوس میں شیفتہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی عقل کو شرارت کے حوالے کر دیا اور اپنی آنکھیں پھیر لیں، ایسا نہ ہو کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور عادل قضاؤں کو یاد رکھیں۔ پس وہ دونوں اس پر فریضتاً تھے، پر انہوں نے ایک دوسرے سے اپنے مرض کی بات نہ کی، کیونکہ وہ اپنا اپنا عشق اور اس کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کرنے سے شرماتے تھے، اور وہ روز بروز اور بھی دل سوزی کے ساتھ اس پر نظر کرنے کی کوشش میں رہے۔ ایک دن ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ گھر چلیں کیونکہ کھانے کا وقت ہے، بس دونوں باہر جا کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، لیکن وہ دونوں ایک چکر کا ٹکر اسی جگہ واپس آ گئے، اور ایک دوسرے سے واپس آنے کا سبب پوچھ کر انہوں نے اپنی اپنی شہوت کا اقرار کر لیا۔ تب انہوں نے آپس میں مشورت سے ایک ایسا وقت مقرر کیا جب کہ وہ اسے اکیلی پا سکیں۔ جب وہ موقع کے دن کی تاڑ میں تھے تو ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اپنی روزانہ دستور کے مطابق دو لونڈیوں کو ساتھ لے کر باغ میں گئی، اور چونکہ وہ وقت گرمی کا تھا اس لیے اس نے چاہا کہ باغ میں غسل کرے۔ ان دونوں بزرگوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا اور یہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے، تو اس نے لونڈیوں سے کہا کہ تیل اور عطر لاؤ اور باغ کا پھاٹک بند کر دو تاکہ میں غسل کر لوں، اور انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اس نے انہیں حکم دیا تھا۔ انہوں نے باغ کا پھاٹک بند کر دیا اور چور دروازے سے باہر چلی گئیں تاکہ وہ سب کچھ لائیں جس کا اس کو حکم دیا تھا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں دو بزرگ چھپے ہوئے ہیں۔ جب لونڈیاں باہر چلی گئیں تو دونوں بزرگ اٹھ کر اس کے طرف دوڑے اور کہا کہ دیکھ باغ کا پھاٹک بند ہے اور ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، ہم تیرے عشق میں شیفتہ ہیں، پس ہماری بات مان اور ہمیں خوش کر دے، ورنہ ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے کہ ایک نوجوان تیرے ساتھ تھا اور اس لیے تو نے لونڈیوں کو اپنے پاس سے بھیج دیا تھا۔ تب سوسن نے آنکھ کھینچی اور کہا کہ ہر ایک طرف سے میرے لیے مشکل امر ہے، کیونکہ اگر میں یہ بات کروں تو یہ میرے لیے موت ہے، اور اگر نہ کروں تو تمہارے ہاتھ سے نہ بچوں گی، لیکن میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہ نہ کروں اور تمہارے ہاتھ سے پڑوں، بنسبت اس کے کہ میں خداوند کے سامنے گناہ کروں۔ اس پر سوسن نے بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا، اور بزرگ بھی اس کے مقابلے میں چلانے لگے، اور ان میں سے ایک نے دوڑ کر باغ کا پھاٹک کھول دیا۔ جب گھر کے چاکروں نے باغ میں چلانے کی آواز سنی تو دوڑ کر چور دروازے میں سے اندر آ گئے تاکہ دیکھیں کہ اس کو کیا ہوا، اور جب بزرگوں نے اپنی باتیں سنائیں تو نوکر نہایت شرمندہ ہو گئے، کیونکہ سوسن کی بابت ایسی بات کبھی ہرگز نہ کہی گئی تھی۔ دوسرے دن جب لوگ اس کے خاوند یواقیم کے پاس فراہم ہوئے تو دونوں بزرگ بھی دل میں سوسن کو ہلاک کرنے کی بدنیت کر کے آئے،
اور انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ سوسن بنتے ہلکیہ کو جو یواقیم کی بیوی ہے بلا بھیجو، تو انہوں نے بھیج دیا، اور وہ اپنے ماں باپ اور بچوں اور تمام رشتہ داروں سمیت آئی۔ سوسن نہایت نازک اندام اور حسین عورت تھی، چونکہ وہ نقاب اوڑے تھی، اس لیے ان شریروں نے حکم دیا کہ اس کا چہرہ ننگا کر دیا جائے تاکہ اس کے جمال سے سیر ہوں۔ اس کے رشتہ دار اور اس کے سب جان پہچان رت رہے تھے، رو رہے تھے۔ تب دونوں بزرگوں نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اور اس نے روتے ہوئے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کیونکہ وہ دل میں خداوند پر توکل کرتی رہی۔ 35 ہو گئے، اس کنٹینیو کروں؟ میں انگلش میں پڑھ سکتی ہوں۔ تو میرا خیال ہے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ اوکے۔ تب بزرگوں نے کہا کہ ہم باغ میں اکیلے پھرتے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ دو لونڈیاں تھیں، اور اس نے باغ کا پھاٹک بند کروا دیا اور لونڈیوں کو بھیج دیا۔ تب ایک نوجوان جو چھپا ہوا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے صحبت کی۔ بس ہم باغ کے کونے میں تھے اور یہ شرارت دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کو وصل حاصل کرتے دیکھا، لیکن ہم اس کو پکڑ نہ سکے کیونکہ وہ ہم سے زوراور تھا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور بھاگ گیا، لیکن اس کو ہم نے قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا، لیکن اس نے ہم کو بتانے سے انکار کر دیا۔ اس بات کو ہم گواہ ہیں۔ پس مجمع نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا، اس لیے کہ وہ بزرگ اور قوم پر قاضی تھے۔ پس انہوں نے اس پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ تب سوسن بلند آواز سے چلانے لگی اور کہا کہ اے ازلی خدا، تو جو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور واقع ہونے سے پیشتر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ دیکھ، مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا انہوں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، اور خداوند نے اس کی سن لی۔ چنانچہ جب وہ اس کو مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو خداوند نے دانیال نام ایک کمسن جوان کی مقدس روح کو آگاہ کر دیا، اور یہ بلند آواز سے پکارنے لگا کہ میں اس عورت کے خون سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ اس نے ان کے درمیان کھڑا ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم ایسے ہی کم عقل ہو کہ تم نے اس امر کی تفتیش اور تحقیقات کے بغیر ہم اسرائیل کی ایک بیٹی پر فتویٰ دے دیا ہے؟ عدالت گاہ کی طرف واپس چلو، کیونکہ ان دنوں ان دونوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس پر سب لوگ شتابی سے واپس لوٹے، اور بزرگوں نے اس سے کہا کہ آ ہمارے درمیان بیٹھ اور ہمیں آگاہ کر، کیونکہ خداوند نے تجھے بڑھاپے کی فضیلت دی ہے۔ اور دانیال نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دو۔
اور میں ان کا امتحان کروں گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تو اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کہا، اے تو جو ہر روز شرارت کرتے کرتے عمر درازی تک پہنچ گیا ہے، جو گناہ تو پہلے کرتا رہا ہے ان کی بھی تجھے اب سزا ملے گی، یعنی کہ تو ظلم کے مقدمے کیے، تو نے بے گناہوں پر فتویٰ دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا، حالانکہ خداوند نے فرمایا کہ تم بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرو۔ بس اب اگر تو نے در حقیقت اسے دیکھا ہے تو بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے ان کو اکٹھے دیکھا۔ اس نے کہا کہ مستگی کے درخت کے نیچے۔ اس پر دانیال نے کہا کہ تو اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ دیکھ خدا کے فرشتے نے خدا سے حکم پایا ہے کہ تجھے دو حصوں میں کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے اس کو ایک طرف کر دیا اور دوسرے کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے کہا، اے تو کہ کنعان کی نسل ہے نہ کہ یہودا کی، حسن نے تجھ کو دھوکا دیا ہے اور حسن نے تجھ کو دھوکا دیا ہے اور شہوت نے تیرے دل کو شرارت کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسرائیل کی بیٹیوں سے اسی طرح کرتے رہے ہو اور وہ ڈر کے مارے تم سے ملتی رہیں، لیکن یہودا کی اس بیٹی نے تمہاری شرارت کی برداشت نہیں کی۔ پس اب مجھے بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے ان کو اکٹھے پایا۔ اس نے کہا کہ بلوت کے نیچے۔ دانیال نے اس سے کہا کہ تو نے بھی اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ تلوار لیے ہوئے آمادہ ہے کہ تجھے دو حصوں میں کاٹ ڈالے اور تم دونوں کو ہلاک کر دے۔ اس پر تمام مجمع بلند آواز سے نعرہ مارنے لگا اور انہوں نے خدا کو مبارک کہا جو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اور وہ ان دونوں بزرگوں کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ دانیال نے انہی کے منہ سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور ان سے وہی کیا جو وہ بدنیتی سے اپنے ہمسائے سے کرنے لگے تھے، اور وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق قتل کر دیے گئے، اور یوں اس روز بے گناہ خون بچ گیا۔ ہلکیہ اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹی سوسن کے باعث اس کے خاوند یواقیم اور ان کے تمام رشتہ داروں سمیت خدا کی حمد کی، کیونکہ اس میں کوئی بددیانتی پائی نہ گئی۔ اور دانیال کی اس دن سے لے کر آگے کو لوگوں میں بڑی عزت ہوتی رہی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ شکر کرو، آمین۔ جی عمران اور سسٹر شرلی، آپ کو کچھ سمجھ میں آئی سٹوری؟ جی سسٹر شرلی؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں سمجھ میں آئی کہ ڈینیل نے کس طرح سے ان کا جھوٹ پکڑا، کیونکہ انہوں نے ہاں ٹریز فرق بتائیں، اور ہاں، اس سے پھر وہ جو بے گناہ تھی وہ بچ گئی۔ بچ گئی۔ اس اور اس میں دونوں جی 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 کنٹینیو کریں۔ دونوں بزرگوں نے جھوٹ بولا جھوٹ اور بولا، اس ہاں پر زنا کا الزام لگایا، اڈلٹری کا۔ ہاں جی، تو اس کا نام اردو میں تو ہم سوسن کہتے ہیں، لیکن انگلش میں یہ سوزانا، سوزانا ہے، ہاں سوزانا جی، ہے۔ ہوں تو یہ چیپٹر 13 اور 14 جو ہے
وہ کیتھولک بائبل میں ہے لیکن پروٹسٹنٹ بائبل میں نہیں ہے. ہوں اور بھی کچھ چینجز ہیں، فرق ہیں. جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں فرسٹ میکابین اور سیکنڈ میکابین نہیں ہے، اور وزڈم نہیں ہے، اور کچھ ہیں بکس ہیں، 4-5 بکس کا فرق ہے. اینی ہاؤ، تو اس میں ایک دفعہ پھر ہم اس کو رپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم سمری اس کی، اور تاکہ جو ہمیں اور ذہن نشین ہو جائے اور ہم دوسروں کو بھی اس کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں بتا سکیں. تو کتاب دانیل کا جو باب 13 ہے، ایک خوبصورت اور نیک عورت کا قصہ بیان کرتا ہے جس کا نام سوزانہ ہے، جسے وہ بدعنوان بزرگ جھوٹا زنا کا الزام لگاتے ہیں. یہ بزرگ جو ہیں وہ قاضی ہیں اور لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے مقرر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بزرگ سوزانہ کو اس کے باغ میں نہاتے ہوئے خفیہ طور پر دیکھتے ہیں اور اس پر ناجائز تعلقات کا دباؤ ڈالتے ہیں. سوزانہ اپنی بے گناہی پر قائم رہتی ہے اور انکار کر دیتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. بزرگ اپنی دھمکی کو پورا کرتے ہیں اور اس پر الزام لگا دیتے ہیں جس سے اس کا مقصد چلتا ہے جس سے اس کا مقدمہ چلتا ہے. ابتدا میں اسے بزرگوں کی جھوٹی گواہی کی بنا پر موت کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن نوجوان نبی دانیال سامنے آتا ہے اور الگ الگ بزرگوں سے سوالات کر کے ان کی کہانیوں میں تضاد جو ہوتا ہے اس کو بے نقاب کرتا ہے. اس کی مداخلت سے سوزانہ بچ جاتی ہے اور دونوں بزرگوں کو ان کے جھوٹ کی سزا ملتی ہے. تو یہ تھی سٹوری سمریز کی. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دانیال کے باب 13 میں، خدا کے کلام میں، ہم اس سے کیا سبق حاصل کرتے اپنی زندگیوں کے لیے. تو پہلا سبق یہ ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمانداری اور ایمان پر قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں رہنا چاہیے. اور سوزانہ کو بزرگوں کی دھمکیوں کے باوجود اپنی دیانت پر قائم رہی، اور وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اپنی قدروں اور اصولوں کو برقرار رکھنا حقیقی طاقت کی علامت ہے. ایگریڈ؟ آپ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں نا کہ ایمانداری اور ایمان جی جو ہے وہ ہمیں تقویت دیتا ہے جی اور جی ہمیں بچاتا ہے. سچائی جو ہے، بے سچائی کا شک. خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے جو سچے ہوتے ہیں. خدا کا انصاف پر بھروسہ کرنا، خدا کے انصاف پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. کہ سوزانہ نے جھوٹے الزام اور غیر منصفانہ مقدمے کے باوجود خدا پر بھروسہ کیا. یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسانی نظام ناکام ہو جائے تو بھی ہمیں خدا کے انصاف پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو دنیاوی نظام جو ہے وہ ان میں کبھی کبھی انصاف نہیں ہمیں ملتا، لیکن ہمیں خدا کے انصاف پر بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ خدا ہماری مدد کرے گا. یہ تھا سیکنڈ پوائنٹ. تو تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے نقطہ کہ سچ بولنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. دانیال کا بزرگوں سے سوالات کرنا اور سچ کے لیے کھڑا ہونا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے خلاف بھی انصاف کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے. ہمیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے. کمزور لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے. حکمت اور بصیرت کی طاقت. دانیال نے سچائی کو سامنے لانے کے لیے حکمت اور سمجھ بوجھ کا
استعمال کیا، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکل حالات میں دانش مندی اور انصاف کے ساتھ فیصلے لینا ضروری ہے۔ تو یہ تھا چوتھا پوائنٹ۔ تو پانچویں پہ ہم آتے ہیں۔ رہنماؤں کے لیے بھی جواب دہی ہونی چاہیے، یعنی ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، ان کو بھی ان جواب طلبی ہونی چاہیے ان کی بھی، کہ جو رہنما ہے ہمارے بزرگوں کی ناکامی اس بات کا انتباہ ہے کہ طاقت کا غلط استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے عہدوں کو دیانتداری کے ساتھ استعمال کریں، نہ کہ معصوم لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بے انصافی کریں۔ چھٹا پوائنٹ، معصوموں کی حمایت کرنا۔ دانیال کی سوزانہ کی مدد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ معصوم لوگوں اور ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی ظلم کو دیکھیں تو ہمیں انصاف کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو مجموعی طور پر سوزانہ کی کہانی جو ہے ہمیں ایمان، دیانتداری اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ سچ اور راستہ بازی ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ تو خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں، آمین۔